صحابہ کرام نے جیسا لکھا وہ ویسے ہی باقی رہنے دیا گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مسٹیک کا علم نہیں ہو سکا, پتہ نہیں چل سکا. اتنے اہتمام کے ساتھ لکھوایا ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع کر دی, قرآن کریم کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو جائے. کتاب ظاہر ہے کہتے ہیں ایسی چیز کو جو لکھی ہوئی ہو, تو پھر قرآن کریم کو کتاب کیوں کہا گیا؟ ابو جہل, ابو لہب, بڑے بڑے قرآن کے مخالفین, کسی نے قرآن کریم پر عربیت کے مخالف ہونے کا کوئی اعتراض نہیں کیا, بلکہ وہ تو قرآن کریم کے اعجاز کے سامنے ہار گئے. کاتبین وحی کو لکھ رہے تھے, قرآن کو لکھ رہے تھے, تو کیا اس بات کی کوئی پاسبلٹی یا امکانات موجود ہیں کہ اس میں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں. امت کا موقف یہی ہے کہ وہ چیز حجت ہوتی ہے. اگر لکھا غلط گیا تو پھر اس کا مطلب ہے پڑھا بھی پھر غلط جا رہا ہوگا. جب یہ ایک چیز صحابہ کرام کے اندر رچ بس گئی تو بعد میں آپ نے احادیث لکھنے کی اجازت دے دی. جو الفاظ صحابہ کرام کاتبین وہی لکھ رہے تھے, مثال کے طور پہ لنصفعن ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ایسا تھا کہ اسی طرح لکھا جائے. ایک جگہ قرآن کریم میں شیئن الف کے ساتھ لکھا, باقی ہر جگہ شیئن شین یا اور حمزہ کے ساتھ لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوا. اب قرآن کریم ہو یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہو, دونوں کے حوالے سے ہی جب ہم کوئی بات کریں تو ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. الفاظ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے. پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے ایک کلپ آیا جس میں انہوں نے قرآن کے حوالے سے ایسی بات کی کہ جس پہ بہت زیادہ سوالات اور بہت زیادہ جو ہے وہ اعتراضات کیے گئے. وہ اعتراضات کیا ہیں, سوالات کیا ہیں اور اس کے حوالے سے صحیح بات کیا ہے, اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ڈاکٹر حافظ انس نظر مدنی صاحب کو. قرآن اور علوم القرآن جو ہے وہ آپ کا ایک میدان ہے, اسپیشلٹی ہے, اور اس کے علاوہ آپ تجوید و قراءات کے بھی فاضل ہیں. جامعہ رحمانیہ میں جب تجوید و قراءات کا باقاعدہ آغاز کیا گیا تو اس کے پہلے بیچ میں حافظ صاحب موجود تھے, قاری صہیب صاحب موجود تھے, ان کے بھائی قاری سلمان احمد اور دیگر موجود تھے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کو جو پاکستان کے معروف قاری ہیں جیسے کہ قاری ابراہیم صاحب ہیں, اس کے علاوہ قاری ادریس صاحب رحمہ اللہ ہیں, اور قاری احمد میاں تھانوی صاحب وغیرہ سے جو ہے وہ تجوید و قراءت پڑھنے کا شرف حاصل رہا ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات کی, پہلے آپ وہ سماعت کیجئے, اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے ان کی رائے لیتے ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی, نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا, امی تھے. ما تخطہ بیمینک, قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا, جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو آپ نے سماعت کیا جو کلپ مفتی صاحب کا ہے, تو اس پہ اسپیسیفکلی ہم بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو قرآن کریم نازل ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پہ, تو وہ نازل ہونے کا کیا انداز تھا, کس طرح نازل ہوا؟ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوا, لکھا ہوا نازل نہیں ہوا, جس طرح پچھلی کتابیں یا خاص طور پر تورات نازل ہوئی تھی. قرآن کریم میں ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی نازل فرمائی تھی, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ.
لیکن قرآن کریم کے نزول کی کیفیت یہ نہیں ہے، اس سے مختلف ہے. جی قرآن کریم میں صراحت سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اسی طرح سورہ الشعراء میں بھی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. تو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلی کتابوں کی طرح لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، اکٹھا نازل نہیں ہوا، آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا رہا اور لمبے عرصے میں پورے آپ کے نبوی دور میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں وقفے سے نازل ہوا ہے. تو یعنی قرآن کریم سے جو پچھلی کتابیں ہیں وہ ساری لکھی ہوئی نازل ہوتی رہی ہیں؟ لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، اکٹھی نازل ہوئی تھی. اکٹھی نازل ہوئی. قرآن کریم نہ لکھا ہوا نازل ہوا ہے نہ وہ اکٹھا نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کہا، تو اگر مطلب یہ لکھا ہوا مکمل نازل نہیں ہوا تو کتاب ظاہر ہے کہتے ہیں ایسی چیز کو جو لکھی ہوئی ہو، تو پھر قرآن کریم کو کتاب کیوں کہا گیا؟ جی بہت اچھا سوال ہے. قرآن کریم میں قرآن کریم کو کتاب بھی کہا گیا ہے اور قرآن کریم کے دیگر نام بھی ذکر کیے گئے ہیں. قرآن کہا گیا، کتاب کہا گیا، فرقان کہا گیا، ذکر کہا گیا، تنزیل کہا گیا، دیگر صفاتی نام بھی ہیں. قرآن کریم کے لیے سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا وہ کتاب کا لفظ استعمال ہوا. سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو کتاب سے فوراً ہمارے ذہن میں ایک لکھی ہوئی چیز کا تصور آتا ہے، کیونکہ کاتبہ کا ایک مشہور معنی لکھنا بھی ہے. لیکن لغت کو دیکھیں تو لغت میں کاف تا با کا معنی صرف لکھنا نہیں، صرف لکھنا نہیں. صحیح. کاف تا با کا معنی لکھنا بھی ہے اور کاف تا با کا معنی الجمع والضم، جمع کرنا اور اکٹھا کرنا بھی ہے. اور اسی طرح کاف تا با کا معنی کوئی چیز مقرر کرنا، کوئی چیز کسی پر لاگو کر دینا، کسی کو اس کا حکم دے دینا. تو کتاب کا لفظ اس معنی میں بھی آتا ہے. مثال کے طور پر کتیبہ لشکر کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اکتتبت کا مطلب اکٹھے ہو گئے. اسی طرح قرآن کریم میں آپ دیکھیے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کرنے کے معنی میں لفظ کتاب استعمال فرمایا ہے. جیسے کتب علیکم القتال یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. تو گویا کہ کتاب سے مراد ایسے اللہ کے احکامات بھی ہو سکتے ہیں کہ جس میں تمام علوم اکٹھے کر دیے گئے، جس میں بہت سارے معجزات، آیات، بینات اکٹھی کر دی گئیں. اور اس سے مراد اللہ کے وہ احکامات ہیں کہ جو اللہ نے انسانوں پر بحیثیت انسان اور بحیثیت عبد اللہ نے ہم پر مقرر فرمائے ہیں. اس معنی میں قرآن بھی کتاب ہے اور اس معنی میں حدیث مبارکہ بھی کتاب ہے. صحیح. اور اس سے یہ بھی ایک اعتراض حل ہو جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. تو کتاب اللہ میں قرآن کریم بھی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، اور حدیث بھی ہے کیونکہ حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ احکامات ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. کہ قرآن کریم میں کتاب کی تفصیل ہے. صحیح. یعنی قرآن کریم خود تو کتاب ہے ہی، یہ کتاب کی تفصیل بھی ہے. یہ کس معنی میں کتاب کی تفصیل ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے ہیں اس کی تفصیل ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے. تو کتاب کا معنی صرف لکھنا نہیں ہے. اور پھر قرآن کریم کو کتاب یا تو اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ اس میں تمام علوم و فنون، تمام آیات، بینات اکٹھے کر دیے گئے ہیں، یا اس معنی میں قرآن کریم کو کتاب کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر مقرر کردہ احکامات ہیں. ایک تیسرا معنی بھی کتاب کا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لکھوا دیا. آپ پر جیسے ہی قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً صحابہ کرام کو لکھوا دیتے تھے. تو جب آپ صحابہ کرام کو لکھوا دیتے تھے اور آپ اس کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے تاریخ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کے قریب
صحابہ کرام کاتبین کی ایک جماعت آپ کے ساتھ منسلک تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن کریم کو لکھوایا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ لکھوایا ہے. اتنے اہتمام کے ساتھ لکھوایا ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا کہ قرآن کریم کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو جائے. جب یہ ایک چیز صحابہ کرام کے اندر رچ بس گئی تو بعد میں آپ نے احادیث لکھنے کی اجازت دے دی. تو قرآن کریم کو بڑے اہتمام کے ساتھ لکھوایا ہے. اس معنی میں بھی قرآن کو کتاب کہا جا سکتا ہے. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم آئیں مفتی صاحب کی بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ اگر جو لکھنے والے کاتبین تھے اگر ان سے کوئی مسٹیک ہوئی بھی لکھنے میں تو وہ باقی رہی وہ غلطی یعنی کہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکی. تو یہ بتائیے گا کہ جب کاتبین وحی کو لکھ رہے تھے قرآن کو لکھ رہے تھے تو کیا اس بات کی کوئی پاسبلٹی یا امکانات موجود ہیں کہ اس میں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو؟ کوئی اس طرح کے امکانات ہیں یا وہ جو لکھا جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا توقیفی تھا اور اس میں غلطی کے کوئی چانسز نہیں ہیں؟ دیکھیے قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وانه لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو یاد کرنے کا حکم ہے, حفظ کرنے کا حکم ہے. جب قرآن کریم کو یاد کرنے والے اتنے زیادہ ہوں گے تو قرآن کریم میں تبدیلی کا اور غلطی کا تحریف کا اور ان چیزوں کا امکان نہیں ہے. اس کی حفاظت ہے. اور قرآن کریم کی حفاظت وہ لکھ کر بھی کی گئی. یہ بھی قرآن کی حفاظت کا ایک بڑا سورس ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کے قریب صحابہ کرام سے قرآن کریم کو لکھوایا ہے. تو اب جب قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ حفظ بھی ہے اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ کتابت بھی ہے تو یہ سمجھنا کہ وہ کتابت صحابہ کرام نے کی اور اس میں کوئی غلطی رہ گئی گرامر کی یا لکھنے کی اور وہ غلطی آج تک باقی ہے تو یہ تو قرآن کریم پر بہت بڑا اعتراض بن جاتا ہے. کیونکہ وہ جو صحابہ کرام نے لکھا ہے قرآن کریم کو اس لکھنے کا تعلق پڑھنے کے ساتھ بھی ہے. قرآن کریم میں ابتداء کا تعلق وقف کا تعلق وہ لکھنے کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اگر لکھا غلط گیا تو پھر اس کا مطلب ہے پڑھا بھی پھر غلط جا رہا ہوگا, پھر پڑھا بھی غلط جا رہا ہے. تو یہ تو اتنا بڑا شکوک و شبہات کا دروازہ کھول دیا گیا ہے کہ یہ بند ہی نہیں ہو سکتا. یہ تو بزیچہ اطفال بن جائے گا قرآن کریم. مفتی صاحب نے مثال دی لنسفعا بالناصیہ, اسی سے آگے ہی ہے سندع الزبانی ہے. اب سندع عربی زبان میں اگر اس کو لکھا جائے عام عربی زبان میں تو واو کے ساتھ لکھنا چاہیے. ندعو اس میں واو لام کلمہ ہے, عین کے بعد واو ہونی چاہیے, عین کے بعد واو ہونی چاہیے, لیکن قرآن کریم کے رسم میں واو شامل نہیں ہے. اب صحابہ کرام نے واو کے بغیر لکھا. اب اگر واو کے بغیر صحابہ کرام نے لکھا ہے تو اب جب اس پہ وقف ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ سندع عین پر وقف کیا جائے گا کیونکہ اس کو واو کے بغیر لکھا ہوا ہے. اگر واو کے ساتھ لکھا جاتا تو سندعو کر کے اس پہ وقف کیا جاتا, لیکن اگر واو کے بغیر لکھا گیا ہے تو اس پہ وقف بھی چینج ہو جائے گا. تو قرآن کریم کے لکھنے کے ساتھ قرآن کریم کی قرات اور ادائیگی کا تعلق ہے. تو کیا آج تک امت میں کوئی شخص اگر اس پہ وقف کرتا ہے وقف اضطراری تو وہ اگر عین پہ وقف کرے تو یہ پھر صحابہ کرام نے غلط لکھا نعوذ باللہ من ذالک, اور پھر جو ہے وہ امت ساری آج قرآن کریم کو غلط پڑھ رہی ہے. اس طرح کے ہزاروں مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں. تو جو صحابہ کرام نے لکھا تو صحابہ کرام نے لکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اور اس پہ اللہ کی نگرانی ہے. یہ یعنی کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو اور اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو بالفرض اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی, آپ اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت ہوئی ہے اور آپ نے اس میں جیسا صحابہ کرام نے لکھا تو وہ گویا کہ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تقریر ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی اس کو قبول کیا گیا ہے اور اس کو صحیح سمجھا گیا ہے. اگر اس میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی ہوتی تو اس کی اصلاح ہو جاتی. تو اس معنی میں قرآن کریم کا لکھنا جو ہے یہ توقیفی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ گرامر کی روح سے غلط ہے یا لکھنے کی روح سے غلط ہے, اور میں بتا چکا ہوں لکھنے کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے, تو پھر آج تک قرآن کریم سارے کا سارا وہ تو پھر غلط سلط لکھا گیا, اس کو پھر لوگ غلط سلط پڑھ رہے ہیں, غلط وقف کر رہے ہیں, غلط ابتدا کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا اعتراض پیدا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یعنی ہمیں بظاہر ایسا لگے
کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا لفظ ہے جو لگ رہا ہے کہ گرامر کے اعتبار سے غلط ہے. جس طرح کہ انہوں نے ایک مثال دی لنصفعن کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ نون کے ساتھ لکھا جانا چاہیے تھا, اس میں جو ہے وہ تنوین اس پہ نہیں آنی چاہیے تھی. تو یہ گرامر کی ایک غلطی ہے. تو اگر ہمیں ایسا لگے کہ قرآن کے لفظ میں اور جو گرامر کے رولز ہیں ان میں آپس میں کوئی کنٹراڈکشن ہے, تو اس میں پھر جو ہے وہ ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ دیکھیے قرآن کریم کبھی بھی گرامر کے خلاف نہیں ہو سکتا. گرامر لی کہاں سے گئی ہے؟ گرامر وہ ادب جاہلی سے لی گئی ہے, اور گرامر کی بنیادی ادب جاہلی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کیا تو قرآن کریم وہ فصیح عربی زبان میں ہے, اور قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن کریم کی عربی زبان یہ بہت بڑا معجزہ ہے, اور یہ چیلنج بھی کیا گیا عربوں کو کہ آپ اس جیسی کتاب بنا کے لائیں, اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لائیں, اس جیسی ایک صورت بنا کے لائیں. تو عرب اس چیلنج کے سامنے ہار گئے اور وہ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے, اور ان کی طرف سے قرآن کریم پر کسی قسم کا کوئی اعتراض بھی نہیں کیا گیا. تو قرآن کریم کو ہم گرامر کے مخالف کریں اس کی بجائے قرآن تو گرامر کی بنیاد ہے. جس طرح ادب جاہلی گرامر کی بنیاد ہے, کوئی بندہ یہ کہے کہ جی فلاں ادب جاہلی کی بات وہ گرامر کے خلاف ہے, تو حالانکہ گرامر تو وہاں سے ریٹریو کی گئی ہے, وہاں سے لی گئی ہے. اسی طرح گرامر کی بنیاد قرآن کریم ہے, تو بجائے اس کے کہ قرآن کریم کو گرامر کے مخالف قرار دیا جائے, گرامر کی بنیاد قرآن کریم ہے, تو قرآن کریم گرامر کے خلاف نہیں ہو سکتا. جو اس دور میں جس انداز سے عربی بولی جاتی تھی فصیح عربی, قرآن کریم جو ہے وہ اسی عربی کے مطابق نازل ہوا ہے. اور ابو جہل, ابو لہب, بڑے بڑے قرآن کے مخالفین, کسی نے قرآن کریم پر عربیت کے مخالف ہونے کا کوئی اعتراض نہیں کیا, بلکہ وہ تو قرآن کریم کے اعجاز کے سامنے ہار گئے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی جو الفاظ صحابہ کرام کاتبین وہی لکھ رہے تھے, مثال کے طور پہ لنصفعن ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ایسا تھا کہ اسی طرح لکھا جائے, نہیں یہ الفاظ ہوں یا اور الفاظ ہوں. بہت بڑا مغالطہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ لنصفعن میں جو نون خفیفہ ہے اس کو الف سے لکھنا غلط ہے. یہ بات ہی صحیح نہیں ہے. صحیح ہے, یہ بات ہی گرامر کے اصولوں کی کے اپنی خلاف غلط فہمی ہے مفتی صاحب کی. یہ یعنی دیکھیے ضروری نہیں کہ ہر شخص کو ہر چیز کا پورا علم ہو. اگر ایک شخص کا فیلڈ وہ قرآن سائنسز یا علم الرسم, علم الضبط یا گرامر اس انداز سے نہیں ہے, تو اس کے بارے میں لا علمی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے یہ بات لا علمی میں کہہ دی ہے کہ نون خفیفہ کو صرف نون کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے, حالانکہ علماء نحو وغیرہ کے ہاں نون خفیفہ کو الف کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے. اور باقاعدہ گرامر کے علماء کہتے ہیں کہ نون خفیفہ جو ہے وہ تنوین کے مشابہ, جس طرح 2 زبروں کی تنوین کو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے, اسی طرح نون خفیفہ کو بھی الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. باقاعدہ گرامر میں یہ بحثیں موجود ہیں. امام سیبوی کی کتاب الکتاب کے اندر یہ بحث موجود ہے. مفسرین نے اس پر جو ہے وہ لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں. یعنی جو قرآن کی کتابت ہے یہ جس طرح کی گئی ہے وہ گرامر کے لحاظ سے اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے. نہیں, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. گرامر کے لحاظ سے اگر کوئی چیز لکھی گئی ہے تو باقاعدہ وہ ایک مقصد اور ایک یعنی ایک اہتمام کے ساتھ وہ اسی طرح ہی لکھا گیا ہے, وہ سوچ سمجھ کر لکھا گیا ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. نہ قرآن کریم کے الفاظ میں کوئی اس قسم کی غلطی موجود ہے, نہ قرآن کریم کو لکھنے میں کوئی اس قسم کی غلطی موجود ہے. اگر ہم قرآن کریم کے ہم کہیں گے قرآن کریم کے پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن قرآن کریم کے لکھنے میں غلطی ہے, تو لکھنا تو وہ پڑھنے کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے, تو گویا کہ قرآن کریم کا پڑھنا بھی غلط ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جہاں یعنی الف لکھا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ الف نہیں لکھا ہوا. اب اس کو قرآن کریم کی غلطی تو نہیں کہیں گے. مثال کے طور پر مالکی ہے, تو مالکی ہم پڑھتے ہیں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن لکھنے میں یہ میم لام کاف لکھا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی مثالیں دینا چاہیں کہ جو ہے وہ لفظ بظاہر اس طرح اس کو لکھا یا پڑھا جانا چاہیے تھا, لیکن قرآن میں ہمیں جس طرح وہ جس انداز میں لکھا ہوا ملا وہ ہم اسی طرح ہی پڑھ رہے ہیں, اس پہ اگر آپ کوئی مزید مثالیں دینا چاہیں. دیکھیے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, میں کچھ مثالیں پیش کروں گا اور آپ کے سامنے میں باقاعدہ چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ وہ چیزیں لائی جائیں. تو
قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عام لکھنے کا طریقہ کار ہے وہ اس کے مطابق نہیں لکھے گئے. ایسے سینکڑوں ہزاروں الفاظ ہیں قرآن کریم میں. اور اگر ہم یہ بنیاد بنا لیں کہ قرآن کریم میں غلط لکھا گیا ہے تو میں ذکر کر چکا ہوں کہ لکھنا بہت ساری جگہوں پر پڑھنے کی بنیاد ہے, تو وہ پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں کئی مقامات پر الف لکھا ہونا چاہیے, الف نہیں لکھا گیا, اور ایسے سینکڑوں مقامات ہیں. جیسے میں نے العالمین کی مثال دی یا مالکی کی مثال دی, جیسے العالمین ہے مثال کے طور پر, تو الحمدللہ رب العالمین شروع میں ہی ہے, تو یہ اب الف کے ساتھ لکھا ہونا چاہیے, لیکن یہ قرآن کریم میں الف کے بغیر لکھا ہوا ہے. اسی طرح اب مثال کے طور پر قرآن کریم میں لفظ ووریہ ہے, ٹھیک ہے, تو سورہ اعراف میں, تو اب ووریہ دو واو کے ساتھ لکھا ہونا چاہیے. صحیح. لیبدی لہما ما ووریہ عنہما, وہ ایک واو کے ساتھ. تو یہ قرآن کریم کی رسم میں ایک واو کے ساتھ لکھا ہوا, ایک واو چھوٹا ڈالا گیا ہے, وہ چھوٹا واو رسم عثمانی میں وہ شامل نہیں تھا, تو یہ ایک واو کے ساتھ لکھا گیا ہے. یہ تو وہ الفاظ ہیں کہ ہم پڑھ اس کو رہے ہیں زائد الفاظ کے ساتھ, لیکن قرآن کریم کی رسم میں وہ الفاظ جو ہیں وہ لکھے نہیں گئے لیکن پڑھے جا رہے ہیں. قرآن کریم کی رسم میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو زائد لکھے گئے ہیں, پڑھنے میں وہ نہیں آتے, اور ایسے بھی بہت سارے الفاظ ہیں. مثلا لفظ اولئک ہے, قرآن کریم میں کتنی جگہ لفظ اولئک ہوگا, سینکڑوں جگہ پر ہوگا. پورے قرآن کریم میں لفظ اولئک جہاں بھی لکھا گیا ہے وہ واو کے ساتھ لکھا گیا ہے, لیکن آپ دیکھیں ہم اس کو واو کے بغیر پڑھتے ہیں. میں آپ کے سامنے اولئک قرآن کریم میں جس طرح لکھا جاتا ہے رسم عثمانی میں, تو یہ آپ دیکھیے وہ الف کے بعد حمزہ کے بعد واو ہے, حمزہ کے بعد واو ہے اولئک. اب یہ واو پڑھنے میں تو نہیں آ رہا, لیکن یہ واو لکھا ہوا ہے, اور قرآن کریم میں ہر جگہ سینکڑوں جگہ پر یہ واو لکھا ہوا ہے. اب کیا یہ تمام جگہ سے واو کو نکال دیا جائے کہ یہ چونکہ پڑھنے میں نہیں آ رہا تو اس واو کو یہاں سے نکال دیا جائے, یا یہ کہا جائے کہ یہ گرامر کی غلطی ہے, یا کہا جائے کہ گرامر کی غلطی ہے یا کتابت کی غلطی ہے. لفظ اولو ہے, جہاں بھی قرآن کریم میں لکھا گیا واو کے ساتھ لکھا گیا, حالانکہ پڑھنے میں واو نہیں آ رہا. ولا تقولن لشیء سورہ کہف میں ہر جگہ قرآن کریم میں لشیء الف یعنی شیء شین یا حمزہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے, لیکن قرآن کریم میں ایک جگہ پر لشیء الف کے ساتھ لکھا ہوا, میں دکھاتا ہوں آپ کو سورہ کہف میں, ولا تقولن لشیء, یہ دیکھیے. اب یہاں لشیء ایک جگہ قرآن کریم میں شیء الف کے ساتھ لکھا, باقی ہر جگہ شیء شین یا اور حمزہ کے ساتھ لکھا ہے. تو یہ جو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے, اس کے پیچھے لکھنے میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں. علماء کی اس پر لمبی چوڑی بحثیں ہیں, اس پر کتابیں ہیں باقاعدہ. یہ علوم قرآن میں سے ایک بہت بڑا علم ہے. تو اب اس کو الف کے بغیر لکھ دیں, اس کو صحابہ کرام نے غلطی سے الف کے ساتھ نہیں لکھ دیا. اگر غلطی سے اس کو الف کے ساتھ لکھا تو پھر باقی جگہوں پر الف کے بغیر کیوں لکھا, یہاں الف کے ساتھ کیوں لکھ دیا. قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ پڑھنے میں کچھ اور ہے, لکھنے میں کچھ اور ہے. مثال کے طور پر لفظ الحیات لے لیں, قرآن میں جہاں بھی لفظ حیات استعمال ہوا ہے, اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. اب ہم پڑھ کیا رہے ہیں, ہم ہا یا الف لکھا واو کے ساتھ گیا ہے, لیکن قرآن کریم میں واو کے ساتھ لکھا ہوا ہے. آپ لفظ الصلاۃ سینکڑوں جگہ قرآن میں واو کے ساتھ لکھا ہوا ہے, ہر جگہ الصلاۃ واو کے ساتھ لکھا ہوا, ہم پڑھ الف رہے ہیں. لفظ ہداہم قرآن کریم میں ہر جگہ یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اس کی اتنی ساری مثالیں ہیں, لیس علیک ہداہم مثال کے طور پر. تو اب دیکھیے کہ پڑھنے میں ہم الف پڑھ رہے ہیں, لیکن لکھنے میں یہ یا لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد چھوٹا سا الف ڈال دیا گیا یہ بتانے کے لیے, یہ شروع میں الف نہیں ہوتا تھا, یہ رسم میں الف موجود نہیں ہے, یہ اس کی رسم یا کے ساتھ ہے, لیکن اس کو پڑھا جو ہے وہ الف کے ساتھ جا رہا ہے. تو اب یہ ایسے سینکڑوں ہزاروں کلمات ہیں, تو اگر ہم کہیں کہ یہ سینکڑوں ہزاروں کلمات, اور اگر یہ چیزیں آخر میں آ جائیں تو آخر میں آ جائیں یا شروع میں آ جائیں تو باقاعدہ اس کا فرق ادائیگی میں بھی پڑتا ہے, ابتدا میں پڑتا ہے یا وقف میں پڑتا ہے, اس کا فرق. تو یہ قرآن کریم میں یہ چیزیں صحابہ کرام نے الٹپ نہیں لکھ دیں, اپنی مرضی سے نہیں لکھ دیں. اس کی کوئی وجہ تھی, اس کی کوئی وجہ تھی. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی تعلیمات تھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام جو لکھتے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تھا، اور بعض احادیث میں اگرچہ ان میں بعض میں کچھ ضعف بھی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اصلاح بھی کرواتے تھے صحابہ کرام کی، ان کان فیہ سقط فاقامہ، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ سب کچھ غلط سلط ہوتا رہا تو قرآن کریم کے ہزاروں کلمات جو ہیں وہ اس کے بارے میں ہم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر صرف یہی نہیں ہے، اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں کئی کلمات کو الگ لکھنا چاہیے، الگ الگ کلمات ہیں، لیکن قرآن کریم میں ان کو اکٹھا کر کے لکھا ہوا ہے، جیسے یہ پورا ایک علم ہے، علم المقطوع والموصول، اس پہ کتابیں ہیں باقاعدہ اس علم پر۔ تو اگر کسی کو یہ علم نہیں آتا تو وہ کہہ دے کہ صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے کسی جگہ پر الگ لکھ دیا، کسی جگہ ملا کر لکھ دیا۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر لفظ انما ہے، اب انما ایک تو کلمہ ہے، پورا کلمہ حصر انما، لیکن ایک ان بے شک کے معنی میں اور ما موصولہ جو کے معنی میں۔ اب لفظ ان جو الگ ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور ما موصولہ یہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اکٹھا لکھا ہوا، کئی مقامات پر الگ لکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے انما توعدون لآت، اب یہ انما توعدون بے شک جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے البتہ وہ آنے والا ہے، تو یہ ان اور ما الگ لکھا ہے۔ صحیح، یہاں ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور ما موصول ہے، لیکن یہی لفظ قرآن کریم میں انما عند اللہ ہوا خیر لکم، سورہ نحل میں آپ دیکھیے ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ، یہ انما وہ کلمہ حصر نہیں ہے ٹھیک جو اکٹھا لکھا جاتا ہے، یہ ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور ما موصولہ ہے، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب یہ اکٹھا لکھا ہوا ہے، اب یہاں یہ اکٹھا لکھا ہوا ہے، انما توعدون لآت میں یہ الگ لکھا ہوا ہے، یہاں یہ اکٹھا کیوں لکھا گیا، وہاں الگ کیوں لکھا گیا؟ صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے لکھ دیا؟ صحیح نہیں، اب اس کا فرق ہے، ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ جہاں یہ الگ لکھا گیا وہاں ان وقف ہو سکتا ہے، لیکن یہاں انما پہ اس پہ وقف نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں اس کو الگ لکھا جانا چاہیے تھا، صحابہ کرام نے ملا کر لکھ دیا ہے، تو گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی ان کر کے وقف ہو سکتا ہے۔ یہ وقف کے ابتدا کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کا تعلق ادائیگی کے ساتھ ہے، میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ بات کہنا یہ ایک لا علمی کی بات ہے کہ یہ چیزیں قرآن کریم میں ایسے ہی لکھ دی گئی ہیں۔ اب مثلا آخری مثال میں دیتا ہوں کہ لام جارہ، یہ جب بھی کسی لفظ کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ اچھا، لام جارہ اس لفظ کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے، عام قاعدہ یہ ہے، لیکن ہمیں قرآن کریم میں بہت سے ایسے لام جارہ ملتے ہیں جو لفظ کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے گئے، الگ لکھے گئے ہیں، بلکہ اس سے دیکھنے سے فوراً ایک مغالطہ ہوتا ہے جیسے لام جارہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے قرآن کریم میں ہے کہ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، اب یہ فما للذین سورہ معارج میں، اب اس کو لکھنا کیسے چاہیے تھا؟ اگر ہم عام عربی زبان دیکھیں تو اس کو لکھنا چاہیے تھا، یہ لام کو الذین کے ساتھ ملا دینا چاہیے تھا، کیونکہ فا کے بعد ما جو ہے یہ استفہامیہ ہے، کیا ہے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یہ لام جارہ ہے۔ صحیح، اگر یہ لام جارہ ہے تو اس لام کو الذین کے لام کے ساتھ ملا دینا چاہیے۔ قرآن کریم میں اکثر للذین میں لام کو الذین کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں اس کو جو ہے وہ الگ کر کے لکھا ہے۔ اب یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے جیسے لفظ مال ہے، حالانکہ یہاں تو مال کا کوئی معنی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ایسے ہی لکھا اور ایسے ہی آگے منتقل، صحابہ کرام نے ایسے لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہوئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے خاموشی رہی، تو یہ توقیفی ہے۔ تو اگر یعنی کوئی سمجھتا ہے کہ یہ غلطی ہے، یہ گرامر کا مسئلہ ہے، تو وہ اس کی اپنی غلطی ہے، اس کی اپنی غلطی ہے۔ اب آپ دیکھیے کوئی بندہ کہ نہیں جی یہ تو مسئلہ لکھنے کا ہے، اس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اب اگر اس کو لام کو الذین کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا تو بتائیے اس لام پہ وقف ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہاں اب جب اس کو الگ لکھا گیا ہے تو یہاں وقف ہو سکتا ہے۔ ہم وقف کریں گے فمال، اگر وقف اضطراری کرنا پڑ جائے، بچوں کو سکھا رہے ہیں تو یہاں اگر بچوں کو وقف کرنا سکھا رہے ہوں تو فمال یہاں وقف ہوگا۔ صحیح، یہ نہیں کہ ہم فما پہ وقف کریں گے اور للذین الگ کلمہ ہے، اگر کوئی ہم ایک ایک کلمہ کر کے پڑھا رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ فما الگ پڑھیں، للذین کو الگ پڑھیں، ہمیں فمال کو الگ پڑھنا پڑے گا، الذین کو الگ پڑھنا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ کتابت کی غلطیاں خدا نخواستہ معاذ اللہ موجود ہیں
تو اس کا مطلب یہ ایک بہت بڑا اعتراض بنتا ہے، اور وہ صرف کتابت کا نہیں بنتا، وہ قرات کا بھی بنتا ہے، اس کا تعلق ادائیگی کے ساتھ ہے۔ ادائیگی کے ساتھ۔ میں نے تو مثالیں وقف کی دی ہیں، بہت ساری مثالیں ابتدا کی دی جا سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات ہو گئی کہ یہ ان کی اپنی غلط فہمی ہے، ان کو اس مسئلے کا صحیح علم نہیں تھا۔ تو اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں، جس طرح آپ نے مثال دی مالکی کی یا جو ہے وہ العالمین کی مثال دی ہے، تو اس کو یعنی لکھا گیا ہے جو ہے وہ الف کے بغیر، تو اگر آج کوئی بندہ ہے اس کو الف کے ساتھ لکھتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو وہ رسم تھا اس کا لحاظ نہیں رکھتا، تو آج کے حساب سے وہ لکھ دیتا ہے، الف کے ساتھ لکھ دیتا ہے، العالمین کو الف کے ساتھ لکھ دیتا ہے، تو یا یہ والی جو چیز ہے یہ الاؤ ہے، اجازت ہے اس کی، یا یہ اجازت نہیں ہے؟ نہیں، اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کی اجازت دی جائے تو قرآن کریم میں اسی طرح تحریف ہو جائے گی جس طرح پچھلی کتابوں میں تحریف ہوئی۔ اس کو آج رسم معہود پہ نہیں لکھا جا سکتا۔ اگر ہم اس کو رسم معہود پہ لکھیں تو یہ قرآن کریم میں تبدیلی ہے، اور اس سے قرآن کریم آہستہ آہستہ قرآن کریم میں تبدیلی آتی جائے گی۔ جس طرح قرآن کریم کو ہم اردو یا دیگر زبانوں کے حروف تہجی کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، ہم قرآن کریم کو رومن اردو میں نہیں لکھ سکتے، قرآن کریم کو کسی دوسری زبان کے حروف میں نہیں لکھ سکتے، جس کو ہم ٹرانسلیٹریشن کہتے ہیں۔ علماء نے اس کی اجازت نہیں دی، علماء کا اتفاق ہے اس پر۔ اسی طرح قرآن کریم کو رسم عثمانی پر ہی لکھا جائے گا۔ قرآن کریم کو رسم عثمانی کے علاوہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ عام رسم کے خلاف لکھا گیا ہے، اور اس پر علماء کے فتوے موجود ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال ہوا، هل يكتب المصحف على ما احدثه الناس من الهجا؟ کیا جو لوگوں کے ہاں لکھنے کا طریقہ ہے، قرآن کریم کا طریقہ اس سے مختلف ہے، سینکڑوں مثالیں جیسے میں نے ذکر کی، تو کیا آج قرآن کریم کو جو عام رسم قیاسی اس کو کہہ لیں، کیا اس پر قرآن کریم کو لکھا جا سکتا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا لا، ہرگز نہیں، الا علی الکتبۃ الاولی، اسی لکھائی پر لکھا جائے گا جو صحابہ کرام نے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، صحابہ کرام نے لکھا، حضرت ابوبکر صدیق کے صحیفوں میں بھی وہی رسم تھا، وہی رسم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے محفوظ کیا۔ علامہ دانی رحمہ اللہ جو رسم کے بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں اس مسئلے میں امام مالک کا پوری امت میں کوئی مخالف نہیں ہے۔ اسی طرح امام مالک سے سوال ہوا کہ قرآن کریم میں واو الف بعض جگہ پر زیادہ لکھے گئے ہیں، جیسے میں نے ابھی اولائکہ کی مثال دی تھی، علو کی مثال دی تھی، تو کیا قرآن کریم میں یہ واو وغیرہ یا اس قسم کے جو الف زیادہ لکھے گئے ہیں ان کو ختم نہ کر دیا جائے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا، نہیں، اس کو الف کو، واو کو، یا کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں الف واو نہیں ہے وہاں لکھا نہیں جا سکتا، جیسے قرآن کریم کو لکھا صحابہ کرام نے ویسے ہی لکھا جائے گا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یحرم مخالفت خط مصحف عثمان فی واو او یا او الف او غیر ذلک۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے جو مصاحف تھے جس میں جو واو یا الف لکھے گئے یا نہیں لکھے گئے، اس کو ویسے ہی لکھا جائے گا، جہاں انہوں نے لکھے وہ لکھے جائیں گے، جہاں انہوں نے نہیں لکھے وہاں نہیں لکھے جائیں گے، چاہے وہ پڑھنے میں آ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہیں پہ ایک سوال یہ ہے، رسم عثمانی کا بہت تذکرہ کیا جاتا ہے، تو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو قرآن لکھوایا، تو وہ جو کتابت کا انداز تھا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن لکھوایا، تو دونوں میں پھر کوئی فرق تھا؟ کیونکہ ابھی جو ہم معروف تو یہی ہے نا کہ وہ رسم عثمانی میں قرآن کو لکھا جائے، تو پھر کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن جمع کروایا، لکھوایا، تو اس کا انداز کیا اس سے کچھ مختلف تھا کہ وہ اتنا زیادہ معروف ہوا رسم عثمانی کے نام سے؟ نہیں، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، اور رسم عثمانی سے سمجھتے ہیں کہ اس رسم کی ابتدا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمیٹیوں کے ذریعے کروائی ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ رسم عثمانی میں یہ اصل میں رسم نبوی ہے، اسی لیے میں شروع سے بات کر رہا ہوں، یہ وہ رسم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے جس پر قرآن کریم کو لکھا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے، یعنی گویا کہ یہ اللہ کی نگرانی میں کام ہو رہا تھا، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔
تو اللہ کی طرف سے اصلاح نہیں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح نہیں فرمائی، تو گویا کہ یہ رسم نبوی ہے۔ اس کو رسم نبوی کیوں نہیں کہا جاتا، اس کو رسم عثمانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی حفاظت کا کارنامہ سر انجام دیا اور قرآن کریم کے مصاحف تیار کیے، تو تدوین کے حوالے سے اس کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ جیسے ہم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ اب جامع القرآن کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن میں اپنی طرف سے آیتیں شامل کر دیں، اپنی طرف سے صورتیں شامل کر دیں، یعنی جو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے وہی قرآن کریم جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھجور کی چھالوں پر اور کندھے کی ہڈیوں پر جانوروں کی اور چمڑے وغیرہ پر لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اسی کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں لکھوایا، اور وہی صحائف وہ حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد وہاں سے حضرت حفصہ کے پاس آئے، اور حضرت عثمان نے جب قرآن کریم کو جمع کروایا ہے، لکھوایا ہے، تو حضرت حفصہ سے وہ صحائف منگوائے۔ تو وہ ساری آیات، ساری احادیث اور ساری کتابت قرآن کریم کی رسم اور یہ ساری چیزیں یہ اسی سے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کو جمع نہیں کر دیا۔ تو قرآن کریم کو لکھنے کی نسبت، رسم کی نسبت حضرت عثمان کی طرف ہو گئی تدوین کے اعتبار سے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں فلاں حدیث بخاری کی ہے، فلاں حدیث مسلم کی ہے، امام بخاری اپنے گھر سے لائے ہیں، حضرت امام مسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کے وہ حدیثیں ڈال دیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ قرات نافع کی ہے، تو اس معنی میں اس رسم کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہتمام کی وجہ سے ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ رسم نبوی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی آئی اور حضرت عثمان کے مصاحف میں بھی آئی۔ نہیں، یہ رسم نبوی ہے۔ اگر رسم عثمانی کی تعریف کی جائے تو رسم عثمانی کی تعریف علماء کیا کرتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ رسم ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے قرآن کریم کو لکھا ہے، اور یہ وہی رسم ہے قرآن کی جس پر سیدنا ابوبکر صدیق نے صحائف کو لکھوایا تھا، اور یہی وہ رسم ہے قرآن کریم کی کہ جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مصاحف تیار کروائے تھے۔ تو حضرت عثمان کی طرف اس کی نسبت وہ اس لیے ہوتی ہے کہ حضرت عثمان نے اس کا اہتمام کروایا، ورنہ یہ رسم نبوی ہے۔ نہیں تو ڈاکٹر صاحب یعنی ضمناً یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن جمع کروایا اس کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کی کتابت اس طرح کی تھی کہ اس میں ساری قرات جمع ہو گئی تھیں، تو جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لکھوا رہے تھے اس میں بھی پھر ایسے ہی تھا، ساری قرات جمع تھیں؟ جی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو کسی نئے انداز سے نہیں لکھوایا، یہی رسم صحابہ کے نام اس پر قرآن کریم کو لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہی سلسلہ آگے بڑھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، اور یہی سلسلہ حضرت عثمان کے دور میں آگے بڑھا۔ اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ سے وہ صحائف لیے حضرت ابوبکر صدیق والے، ان صحائف میں کچھ چیزیں زمانہ گزرنے کی وجہ سے، سال گزرنے کی وجہ سے کچھ چیزیں مٹ گئی تھیں۔ اب جو لوگ حضرت عثمان کے دور میں جو کمیٹی بنی حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں، اس کمیٹی میں ایک کلمے میں اختلاف ہوا، ایک کلمے کے لکھنے میں اختلاف ہوا۔ کون سا؟ التابوت۔ التابوت کو لمبی تا کے ساتھ لکھا جائے کہ گول تا کے ساتھ لکھا جائے، ایک کلمے میں اختلاف ہوا، اور کسی کلمے میں اختلاف نہیں ہوا، حالانکہ قرآن کریم میں سینکڑوں کلمات پیش کر سکتا ہوں جن کی تا اور ہا میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثلا لفظ رحمت ہے قرآن کریم میں، اب لفظ رحمہ یا رحمت اللہ یہ گول تا کے ساتھ لکھنا چاہیے اگر رسم قیاسی لیں، قرآن کریم میں اکثر جگہ پر لمبی تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ معصیت اللہ یا معصیت الرسول، لیکن ان میں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے صحابہ کرام کا۔ امرأۃ فرعون، یہ امرأ کا لفظ گول تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے رسم قیاسی میں، قرآن کریم میں لمبی تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو لیکن ایک کلمے میں اختلاف ہوا صحابہ کرام میں کہ تابوت کو لمبی تا کے ساتھ لکھیں، گول تا کے ساتھ لکھیں، کیوں اختلاف ہوا؟ حضرت ابوبکر کے جو صحائف تھے، حضرت عمر حضرت حفصہ سے ہوتے ہوئے حضرت عثمان تک پہنچے تھے، اس میں یہ لفظ کچھ مٹ گیا تھا۔ اب وہ اس کمیٹی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لمبی تا کے ساتھ تھا کہ گول تا کے ساتھ تھا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں وضاحت فرمائی کہ جہاں تمہارا اس قسم کا اختلاف ہو جائے، کچھ مٹ گئے الفاظ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کو لغت قریش میں لکھ دو، تو انہوں نے اس کو پھر لمبی تا کے ساتھ لکھ دیے۔ تو ایک کلمے میں اختلاف ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ایسے کئی
قرآن چھپتے ہیں کہ جس میں رسم عثمانی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو ایسے قرآن سے تلاوت کرنا یا اس طرح قرآن چھاپنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے قرآن کریم نہیں چھاپنے چاہیے. یہ باقاعدہ اس سے قرآن کریم کی حفاظت متاثر ہوگی. اس پہ علماء کا اجماع ہے. نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کو رسم عثمانی کے خلاف لکھنا جائز نہیں ہے، قرآن کریم کو رومن اردو وغیرہ میں کسی دوسری زبان کے حروف تہجیم میں لکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ اس انداز سے کہ صرف ترجمہ ہی چھاپ دیا جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہاں تک علماء منع کرتے ہیں کہ ایک صفحے پہ عربی لکھی ہو، ایک صفحے پہ ترجمہ لکھا ہو، اس سے بھی وہ منع کرتے ہیں. تو ترجمے میں اس حد تک لوگوں کی آسانی کے لیے گنجائش دی گئی ہے کہ اوپر عربی لکھی ہو، نیچے ترجمہ موجود ہو، تو ورنہ جو ہے وہ صرف ترجمے کو قرآن نہیں کہہ سکتے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب جو ہمارے یہاں یعنی جو ایسے قرآن چھپتے ہیں جس میں رسم عثمانی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو آپ کوئی کچھ مثالیں دے سکتے ہیں ایک دو کہ جس میں مطلب یہ والا جو لفظ ہے یہ یعنی اس میں کتابت میں یہ غلطی آ جاتی ہے لکھنے سے؟ اصل میں دیکھیے ہمارے ہاں پاکستان میں اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں ہوئی، بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا. اگرچہ پنجاب میں پنجاب قرآن بورڈ کا ایک ادارہ بنایا گیا، باقاعدہ 15-20 سال پہلے بنایا گیا، اور پھر اب یہ باقی صوبوں میں بھی اس قسم کا ادارے بنے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ کام آپ سمجھیے 15-20 سال پہلے ہوا ہے. پاکستان کے بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں. تو اب کچھ اہتمام ہوتا ہے. اب مصاحف جو ہیں وہ ہر ناشر اپنی مرضی سے نہیں چھاپ سکتا. اب کچھ پابندیاں وغیرہ لگائی ہیں انہوں نے، لیکن اس سے پہلے بہت سے ناشرین جو ہیں وہ قرآن کریم کو چھاپتے تھے، اور اس میں زبر زیر کی حد تک تو وہ کوشش کرتے تھے غلطی نہ ہو. لیکن زبر زیر پیش کے علاوہ بہت ساری علم الرسم کی، علم الضبط کی، عد الآئی ایک پورا علم ہے قرآن کریم کا. یعنی قرآن کریم میں کہاں آیت شمار کرنی ہے، کہاں آیت شمار نہیں کرنی. آج ایسے مصاحف موجود ہیں، سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم پہ آیت دی گئی ہے، حالانکہ صراط الذین انعمت علیہم پہ آیت نہیں ہونی چاہیے. قرآن کے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہونی چاہیے، دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین پہ ہونی چاہیے. ہمارے پاکستانی مصاحف میں، اکثر مصاحف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آیت نہیں ہوتی، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پہ دی جاتی ہے. اس پہ 1 لکھا ہوا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پہ میں 1 لکھا ہوتا ہے. صحیح طریقہ کار کیا ہے کہ بسم اللہ پہ 1 لکھا کہ بسم اللہ پہ 1 لکھا جائے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. عالم اسلام کے جو مصاحف ہیں ان میں سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ 1 لکھا جاتا ہے، اور علیہم پہ جو ہے وہ آیت نہیں ہوتی. یہ دیکھیے، یہ مجمع ملک فہد سعودی عرب کا یہ قرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین پہ دوسری آیت ہے. تو ہمارے ہاں پاکستان میں ایسے مکتبے ہیں جو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. مکتبہ دارالسلام ہے، دیگر کئی مکتبے ہیں جنہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو یعنی پاکستان کے علاوہ باقی یا اگر ہم مثال لیں سعودی عرب کی، تو وہاں سے جو بھی قرآن چھپتے ہیں اس میں پھر ان باتوں کا خیال، ان باتوں کا اہتمام ہوتا ہے. نہ صرف سعودی عرب میں، شام میں، مصر میں، ایران میں، دیگر ممالک میں وہ رسم کا خیال رکھا اس کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. علماء ان چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز اب شروع ہو گئی ہے، یہ چیز خوش آئند ہے. اس پر مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پڑھنے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا قرآن جو پاکستان سے چھپا، جو رسم عثمانی کا اس میں خیال نہیں رکھا گیا، رسم عثمانی کا خیال پاکستانی قرآنوں میں رکھا گیا ہے. رسم عثمانی کی غلطیاں نہ ہونے کے برابر ہیں. علم الضبط کے بعض دیگر علوم کے مسائل ہیں، لیکن علم کا خیال رکھا گیا ہے. ضبط وغیرہ کے ضبط وغیرہ کے مسائل ہیں، اور ضبط وغیرہ اس معنی میں توقیفی نہیں ہے، اس کا وہ اہتمام نہیں ہے جو علم الرسم کا اہتمام ہونا چاہیے. علم الضبط میں دیگر بعض علوم کے مسائل ہیں، اوقاف وغیرہ کے مسائل ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو مفتی صاحب نے جو بات کی، انتہائی غیر محتاط بات ہے جس طرح آپ نے تذکرہ کیا، تو ایسے میں اب کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے توہین قرآن کی ہے، توہین رسالت کی ہے، اور اس حوالے سے جو پاکستان کا لاء ہے 295C، اس کا اطلاق بھی ان پہ ہونا چاہیے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے میں سمجھوں گا یہ کچھ شدت پسندی ہے ہمارے ہاں. مفتی صاحب سے جو بات ہوئی وہ بات صحیح نہیں ہے، وہ ان سے ہو گئی اور انہوں نے کر دی اور اس پر وہ معذرت بھی کر رہے ہیں. دیکھیے کسی پر توہین کا فتویٰ لگانا، کسی پر گستاخی کا فتویٰ لگانا، یہ فتوے لگانا لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. ان چیزوں کو لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. یہ مسئلہ بہت سینسٹیو ہے اور اس میں پھر جب علماء جب اس قسم کا فتویٰ لگائیں گے اور ایک کمیٹی بنے گی علماء کی، تو علماء ان چیزوں کا دھیان کریں گے کہ ایک شخص نے کوئی بات لا علمی میں کر دی یا اس سے بات جہالت میں ہو گئی، وہ جب ان کو پتہ لگا وہ اس کی معذرت بھی کر رہے ہیں، تو کیا اس کو گستاخی شمار کیا جائے، کیا اس کو توہین شمار کیا جائے، نہ کیا جائے؟ ہمارے سامنے احادیث مبارکہ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بعض جگہوں پر ایسے الفاظ جن کو توہین کہا جا سکتا ہے، ایسے الفاظ موجود ہیں، لیکن اس کو دین کی توہین، اللہ کی توہین نہیں قرار دیا گیا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتے ہیں. اس حوالے سے مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی توبہ پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اگر ایک شخص صحرا کے اندر موجود ہے اور صحرا کے اندر اس کا سارا ساز و سامان، کھانا پینا وہ اس کے اونٹ پر موجود ہے، تو وہ سوتا ہے اونٹ کو باندھ کر، جب جاگ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ جو ہے موجود نہیں ہے، نہ اونٹ نہ ساز و سامان. اور صحرا کے اندر اونٹ اور ساز و سامان نہ ہونے کا مطلب سیدھی موت ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ تلاش کرتا ہے اس ٹیلے پہ چڑھ کر، اس ٹیلے پہ چڑھ کر، اس کو کچھ نہیں ملتا، تھک ہار کر وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اسی انتظار میں اسے نیند آ جاتی ہے. جب جاگ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اچانک کہ اونٹ بھی موجود ہے، ساز و سامان بھی موجود ہے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے. نئی زندگی ملنے پر کتنی خوشی ہوگی کسی کو، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے اللہ کو، وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اب آپ بتائیے کہ یہ الفاظ توہین کے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی سری توہین ہے. اپنے آپ کو رب کہہ دیا اور اللہ کو بندہ کہہ دیا، تو کیا اس کو توہین شمار کیا جائے گا کہ نہیں شمار کیا جائے گا؟ تو توہین کے لیے، گستاخی کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں. عوام اس کا دھیان نہیں رکھ سکتے، وہ علماء کا کام ہے، تو یہ کام علماء کو کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں عوام اس معاملے میں قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں یا اس معاملے میں، تو یہ چیزیں عوام کی نہیں ہیں، عوام کو اس سے دور رہنا چاہیے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اس موضوع پہ جو علوم القرآن کا ایک وسیع موضوع ہے، ہم کوشش کریں گے آپ سے مزید بھی انشاءاللہ استفادہ کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام، اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو موضوع ہے یہ بہت اہم اور خاص موضوع ہے، اور اس پہ ہمیں بہت ہی محتاط الفاظ بھی استعمال کرنے چاہیے، اور جس کا یہ موضوع ہے، جس کو اس پہ جو ہے وہ گرپ ہے، اس کو بات کرنی چاہیے. اس کے علاوہ باقی لوگوں کو بات کرتے ہوئے پہلے پورا علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کے بعد بات کرنی چاہیے. تو ساتھ ساتھ ایسی شخصیت جن کی کچھ خدمات بھی ہیں اور انہوں نے اسلام کا، دین کا تبلیغ کا بہت سا کام بھی کیا، تو اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی ان سے مسٹیک ہو گئی ہے اور وہ اس پہ معذرت بھی کر رہے ہیں، تو سب لوگوں کو انہیں جو ہے وہ مارجن دینا چاہیے. اور توہین رسالت اور توہین قرآن کا جو فتویٰ ہے یہ اتنی جلدی نہیں لگانا چاہیے، خاص طور پہ جو عوام ہیں، عام لوگ ہیں. یہ علماء کرام کا کام ہے، وہ اگر جو ہے وہ اس کا کسی پہ اطلاق کرتے ہیں تو وہ سوچ سمجھ کے یہ بات کریں گے. تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.